السلام عليك يا أبا عبد الله. البشير إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صلوات محمد وآل محمد. خداوند قدوس و برتر محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان مجالس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی غریب زہرا کی عزاداری منعقد ہو رہی ہے، خداوند قدوس ان پرخلوص نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ کائنات کے اس عظیم ترین شہنشاہ کا تذکرہ ہے کہ جس کا ذکر ذاکر کے لیے عزت ہے، کہ جس کا ذکر سامع کے لیے عزت ہے، اور یہ وہ مقدس ترین ذکر ہے جو خدا ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ اسی کے لیے قرآن میں ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ خدا جسے اس قابل بناتا ہے، جو مومنین امت کے درمیان فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ انکار ولایت علی۔ کیوں کہ جب یہ اعلان رسول کرنے لگے غدیر کے اندر، تو اس وقت اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میں تجھے لوگوں کے فتنے سے بچاؤں گا۔ لوگ علی سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ریزنز کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بنیاد سے آج کی تقریر بلا تمہید شروع ہو رہی ہے کہ ہم کائنات کو وہ مقاصد بتاتے ہیں اور وہ وجوہات بتاتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر تم نے علی جیسے امام سے دشمنی کی۔ لوگ رسول کے دشمن بھی نہیں تھے، پہلے انہیں صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، تو سچا ہے، تو امانت دار ہے۔ لیکن جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو لوگ دشمن ہو گئے، پہلے دشمن نہیں تھے۔ ہجرت کی رات تک کافروں کی امانتیں رسول خدا کے پاس تھیں، اپنی امانتیں تک رسول خدا کے پاس رکھتے تھے، دشمن نہیں تھے۔ رسول کے دشمن اس دن ہوئے جب انہوں نے اعلان توحید کیا، اور اعلان توحید ان کے لیے موت کا پیغام بن گیا، کیونکہ کاروبار بند ہو رہا تھا۔ اب لات کو کون جھکے گا، اب منات کو کون جھکے گا، اب عزا کی پوجا کون کرے گا؟ لیکن اللہ کا حکم تھا میرے حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دے۔ آج مسلمان کہتا ہے فلاں بھی رشتہ دار تھا، فلاں بھی رشتہ دار تھا۔ میں کہتا ہوں جنہیں تم رشتہ دار کہتے ہو انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ، خدا تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ۔ اگر رشتہ دار تھے تو وہاں پہ آنا چاہیے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، اگر نہیں آئے تب بھی رشتہ دار نہیں، اور اگر آ گئے تب بھی حمایت مصطفیٰ نہیں کی ہے۔ اور رسول نے اس حمایت کے لیے سب سے پہلے آواز دی ابو طالب کے بیٹے کو، علی دعوت کا اہتمام کرو اور کافروں کو بلاؤ۔ تقریر شروع ہو گئی، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ یہ دعوت ہوگی کہاں پر؟ یہاں مجلس ہوئی، اعلان ہوا مجلس ہوگی، تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کی دعوت ہے اور رسول نے پہلی تقریر فرمانی ہے،
تو یہ کہاں پہ ہوگی؟ تو کیا یہ کعبے میں ہوگی؟ کہا نہیں، کعبے میں نہیں ہوگی. کہاں ہوگی؟ کہا ابو طالب کے گھر. اب میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں. سلامت رہیں. یہ دعوت ہوگی کہاں ہوگی؟ ابو طالب کے گھر. جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا. بھائی میرے خاموش دوستو، کعبہ مکے میں ہی تھا اور کہاں میں موجود تھا؟ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو عالم اسلام سے بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. جاؤ علماء کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھو، اپنے اپنے مفتیوں سے پوچھو کہ جس مکہ میں اللہ کا اپنا ذاتی گھر موجود تھا وہاں توحید کا جلسہ کعبے میں کیوں نہیں ہوا، ابو طالب کے گھر کیوں ہوا؟ تو سارے علماء اسلام جواب دیتے ہیں کہ اس کی بڑی مجبوری تھی. کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں پر بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. تو پھر تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں. آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین کی اماں آپ کو سلامت رکھے. میل کے حیدری تسلیم کرو کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. اگر وہاں بت ہوتے تو توحید کا جلسہ وہاں پہ نہ ہوتا. پھر اس کے بعد دعوت ہے تو کھانا بھی ہوگا. یہ ابو طالب کے گھر کی سنت ہے. تقریر بھی سناؤ، لنگر بھی کھلاؤ. یہ دسترخوان ابو طالب ہے. کون اہتمام کرے گا؟ کہ ابو طالب دسترخوان کا اہتمام کرے گا. معبود حد ہو گئی. بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے تو بھیجے. جلسہ تیرے اسلام کا ہو، ذکر تیری توحید کا ہو، اعلان تیرے نبی کی نبوت کا ہو، اور کھانا ابو طالب کھلائے. کہا تم مشرف پروردگار کو نہیں سمجھ سکتے. میں پہلے دن سے ابو طالب کا نمک کھلا رہا ہوں تاکہ قیامت تک جو بھی عمران کو کافر کہے سمجھنا نمک حرام بھوگ رہا ہے. سلامت رہا. امام حسین آپ کو سلامت رہا. خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی اللہ مقامہ کا فکرہ ہے. پیغمبر نے الف والے اقرب بلائے، یہاں عین والے اقرب آ گئے. حیدری سلامت و آباد. جب آتے ہی تم روئے تھے، بلکہ جو تجربہ کار لوگ ہیں بزرگوں نے معلوم ہوگا کہ اگر بچہ پیدا ہو کر نہ روئے اسے مارتے ہیں کہ رو، اور پھر بھی وہ نہ روئے تو پھر اوپر والے روتے ہیں. کہ یہ نہیں رویا، یہ مردہ ہے. پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے. جو نہیں روتے وہ مردہ ہیں، جو روتے ہیں وہ زندہ ہیں. آوازی علی جاؤ، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو ڈراؤ. وانذر کا مطلب ڈراؤ، اور یہ ہے میرے رسول کا کمال. اللہ فرما رہا تھا ڈراؤ، محمد فرما رہے تھے کھلاؤ. اللہ کہہ رہا تھا ڈراؤ، کیونکہ جو بھی عقیدہ ہے، یہ غور سے سننا، پوری کائنات میں جو بھی عقیدہ ہے اسلام کے علاوہ اس کی بنیاد خوف ہے. ہر کسی نے ڈر کے اللہ کو چھوڑا اور کسی سے ڈر کے اس کے سامنے جھک گیا. مثال دے دیتا ہوں. کسی بستی میں سانپ گھس گیا، اس نے بندے کو مار دیا.
वो मुर्दे के वारिस पंडित के पास पहुंचे। ये सांप ने क्या किया, हमारा बंदा मार दिया। मौलवी जाहिल था हिंदुओं का, उसने फौरन चक्कर दिया। उसने कहा देखो मौत दी है ना इसने, जिंदगी भी यही देता है, कैसे बचे? कहा इसकी पूजा करो, माफी मांगो इससे, खुश कर दो इसे ताकि कुछ न कहे। उन्होंने नाग को देवता मान दिया। सुनते हो ना, नाग देवता। ये सांप से डरे हुए लोग, इन्होंने सांप को अपना खुदा मान लिया। सूरज को गहन लगा, बंदे डर गए, कहा ये गिर जाएगा, नाराज हो गया, कहा माफी मांगो। उन्होंने पूजा शुरू कर दी, कुछ ना कहे। सितारा टूट के गिरा, ताज वहां गिरा है, कल तुम्हारे ऊपर गिरेगा, कैसे बचे? कहा पूजा करो। दरिया में फ्लड आ गया, बस्तियां वीरान हो गई, खेत उजड़ गए। अगले साल फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। पंडितों ने कहा भाई यही है जिंदगी देने वाली मां गंगा, इसे अम्मा को, ताकि कुछ ना कहे। वो बेचारे अम्मा अम्मा कह के सामने आ गए, गंगा मैया, गंगा मैया। मैं जा रहा था हिंदुस्तान में ट्रेन के अंदर, देखा सब सारे हिंदू खड़े हो गए और यूं कर लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहा नीचे इनकी अम्मा आ गई। मैंने कहा अम्मा तो मर गई होगी। अरे नहीं, नीचे पुल है, नीचे ब्रिज है, उसके नीचे अम्मा है। अब जो मैंने देखा तो दरिया बह रहा। मैंने कहा ये अम्मा है? ये दरिया है, गंगा मैया, नहा लो तो गुनाह खत्म हो जाते हैं, साफ हो जाता है बंदा, ये अम्मा है। मैंने एक हिंदू से पूछा, मैंने कहा इसमें तो फ्लड नहीं आता होगा? उनका क्यों? मैंने कहा इर्द गिर्द रहते हैं इसके बच्चे, ये अपने बच्चों को तो नहीं मारती होगी। उन्होंने कहा साहब है तो अम्मा, जब तक घर में रहे सुकून रहता है, घर से बाहर निकल आए अपने ही बच्चों को मार देती। बनी बनाई माओ का घर में रहना जरूरी है। तवज्जो से सुनिए कि कितने झूठे अकीदे बने। इंसान ने अल्लाह को छोड़ा, लैंड स्लाइडिंग हुई, ऊपर से पत्थर गिरे, अल्लाह भी नाराज हो गया। पत्थरों की पूजा करो। इंसान ने कंकर को शंकर मान लिया, कि माबूद है, इसी की पूजा करो। इंसान ने अल्लाह को छोड़ा, कहा बुत खुदा है। इंसान ने अल्लाह को छोड़ा, कहा सांप खुदा है। इंसान ने अल्लाह को छोड़ा, कहा सूरज खुदा है। इंसान ने अल्लाह को छोड़ा, कहा इंसान खुदा है। ईसा के सामने झुक गए कि ये है महबूद, ये है खुदा। अब ये फिर सुन लीजिए, अल्लाह को छोड़ा, पत्थर के सामने झुक गए, कहने लगे पत्थर खुदा है। अल्लाह को छोड़ा, सांप के सामने झुक गए, कहने लगे अजगर खुदा है, सांप खुदा है। अल्लाह को छोड़ा, सूरज के सामने झुक गए, सूरज खुदा है। अल्लाह को छोड़ा, ईसा के सामने झुक गए, इंसान खुदा है। अबू तालिब के शरीफ बेटे ने इन चारों नजरियों को चिकना चूर करके रख दिया। बुतों को अली ने तोड़ के रख दिया, कहा बुत खुदा नहीं हो सकता। सांप के कल्ले को चीर के रख दिया, कहा सांप खुदा नहीं हो सकता। सूरज को वापस पलटा दिया, सूरज खुदा नहीं हो सकता। सजदे में सर रख दिया, इंसान खुदा नहीं हो सकता। ऐसा का दुश्मन है गर जमाना, तो हम हुसैनी है याद रखना। सदा रहेगी सदाए मातम, बहेगा सैलाब आंसुओं का, मिटा न पाएगी हमको दुनिया। है साथ